السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں صبح سے مختلف صورتیں آ رہی ہے تجارت کی. اس سے ہم کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ پہلے جس طریقے سے تجارت ہوتی تھی آج اس طریقے سے تجارت نہیں ہوتی ہے. تجارت کے طریقے بڑھ گئے ہیں. پہلے ہمارے پاس فون بھی نہیں ہوتا تھا اور آج کل ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہے. پہلے صرف 1100 تھا لیکن آج کل اسمارٹ فون ہے. ایسے ہی پہلے تجارت چھوٹے پیمانے پہ ہوتی تھی اور آج کل بڑے پیمانے پہ ہونے لگی. پہلے تجارت صرف آف لائن ہوتی تھی. آپ کو جا کر شامل ہونا پڑتا تھا, آپ کو خود جا کر کام کرنا پڑتا تھا. لیکن آج کل آن لائن کے کئی طریقے نکل گئے ہیں, کئی طریقے ایجاد ہو گئے ہیں. اسی میں سے ایک طریقہ ہے فوریکس ایکسچینج. فوریکس ایکسچینج ٹریڈنگ کیا ہے؟ فوریکس ٹریڈنگ. فوریکس ٹریڈنگ کیا ہے؟ فوریکس ٹریڈنگ ایک نئے طریقے کا بزنس ہے, نئے زمانے کا ایک بڑا بزنس ہے. اتنا بڑا بزنس ہے کہ ایک دن میں 7 ٹریلین US کا کاروبار ہوتا ہے. ہمارے ہندوستانی روپیوں کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو 70 کھرب کا ڈالر صرف ایک دن میں ہوتا ہے. اتنا بڑا بزنس ہے یہ. شیئر مارکیٹ سے بھی بڑا بزنس ہے فوریکس مارکیٹ. یہ فوریکس مارکیٹ بزنس ہوتا کیا ہے؟ فوریکس ٹریڈنگ اصل میں مخفف ہے, شارٹ فارم ہے. فل فارم ہے فورن ایکسچینج ٹریڈنگ. فورن سے ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ دوسرے ممالک سے جس کا تعلق ہو وہ اسے کہیں گے فورن. جیسے کوئی بندہ باہر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں فورن گیا ہے بندہ. ایکسچینج کہیں گے تبادلہ, ایک چیز دے کے دوسری چیز لینا. ٹریڈنگ کہیں گے کاروبار. فورن ایکسچینج ٹریڈنگ. فورن ایکسچینج ٹریڈنگ میں ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کرنسی دیتا ہے ہمارے ملک کی, جیسے ہمارے ملک میں ہندوستان میں روپیہ چلتا ہے, روپیہ دیتا ہے اور بدلے میں دوسرے ملک کی کرنسی خریدتا ہے. روپیہ دے کے مثال کے طور پہ امریکہ کا ڈالر خرید لیا. یہ ہے فورن ایکسچینج. فورن ایکسچینج کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے کرنسی. کرنسی یعنی روپیہ پیسہ. کرنسی میں جیسا میں ابھی بتایا کہ ہم روپیہ دیں گے سامنے والا ڈالر دے گا, ہم روپیہ دیں گے سامنے والا درہم دے گا, ہم روپیہ دیں گے سامنے والا ریال دے گا. دوسرے ملک کی کرنسی کا تبادلہ ہوگا اس میں. اسی طریقے سے دوسری قسم ہے کموڈٹی. کموڈٹی کو اردو میں کہیں گے سامان. پہلی قسم ہے کرنسی کے متعلق, دوسری قسم ہے سامان کے متعلق. یعنی ہم پیسے دیں گے اور دوسرا فریق ہم کو سامان دے گا. جیسے مثال کے طور پہ سونا ہے, سلور ہے, لوہا ہے, کروڈ آئل, خام آئل ہے, یعنی تیل وغیرہ جو ہم کو پیٹرول آتا ہے. اس طریقے کا کاروبار کموڈٹی میں آتا ہے کہ ہم پیسے دیتے ہیں اور سامنے والا ہم کو سامان دیتا ہے. یہ 2 قسمیں ہیں فوریکس ایکسچینج ٹریڈنگ کی. اس کی کچھ اصطلاحات ہیں وہ بھی پہلے سمجھ لیجئے. پہلا ہے لاٹ. لاٹ کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم چاول خریدتے ہیں تو چاول ہم کو کلو کے حساب سے ملتا ہے اور جب ہم دودھ وغیرہ خریدتے ہیں تو لیٹر کے حساب سے ملتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو کاروبار ہے اس میں جو ہم کرنسی خریدتے ہیں اس کا جو پیمانہ ہوتا ہے اس کو کہیں گے لاٹ. یعنی ہم جتنی بھی کرنسی خریدیں گے لاٹ کے اعتبار سے خریدیں گے. عمومی طور پہ 1 لاکھ لاٹ کی کرنسی خریدی جاتی ہے. یعنی آپ 1 لاکھ امریکی ڈالر خریدنا پڑے گا آپ کو, یا کم سے کم 10,000 کی بھی خریدی جاتی ہے, اس سے کم 1,000 کی بھی خریدی جاتی ہے. یعنی آپ کو اگر خریدنا ہے, کاروبار کرنا ہے
तो 1000 अमेरिकी डॉलर आपको खरीदना पड़ेगा। दूसरी इस्तेलाह है लेवरेज। जैसे सुबह से बात आ रही है और हम सब जानते भी हैं कि एक होता है फीसद, परसेंटेज, फीसद के एतबार से कारोबार भी होता है, मुख्तलिफ हिसाबात होते हैं कि भाई आप हमको इतना फीसद दियो, हम आपको इतना फीसद देंगे वगैरह। ये दूसरी इस्तेलाह है लेवरेज। ये लेवरेज में होता ये है कि ये जो आदमी होता है कारोबार करने वाला, ये अपना पूरा पैसा लगाना नहीं चाहता, या कभी उसके पास होता ही नहीं है। 1000 डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है आम आदमी के लिए। या अगर कोई आदमी 1 लाख डॉलर का कारोबार करना चाह रहा तो 1 लाख डॉलर बड़ी रकम होती है, तो इतने पैसे लगाना नहीं चाहता, तो वो क्या करता है, ब्रोकर से राब्ता करता है, कांटेक्ट करता है कि मेरे पास इतनी बड़ी रकम तो नहीं है, आप कुछ रकम दो, मैं कुछ रकम दूंगा, मैं कितनी रकम दूं, सवाल करता है। तो ब्रोकर उसके सामने कुछ फीसद, कुछ हिसाबात बताता है, इसे कहेंगे लेवरेज। जैसे मिसाल के तौर पे ब्रोकर ये कहता है कि आप 1 लाख डॉलर का कारोबार अगर करना चाहते हैं तो उसके 100 हिस्से करेंगे। 100 हिस्से में से सिर्फ 1 हिस्सा आपको देना रहेगा, बाकी 99 हिस्से ब्रोकर लगाएगा, आपको सिर्फ 1 हिस्सा लगाना रहेगा। जैसे 1 लाख डॉलर, अगर 1 लाख डॉलर का कारोबार करना है तो आपको सिर्फ 1000 रुपये लगाना है, बाकी 99,000 रुपये ब्रोकर कंपनी ही लगाएगी। ये जो एक हिसाब का फीसद पेश कर रही है कि आपको इतने लगाना है, बाकी हम लगा लेंगे, इसे कहते हैं लेवरेज। तीसरा है मार्जिन। जो पैसे आप लगा रहे हैं उसे कहेंगे मार्जिन। जैसे यहाँ पे 1000 रुपये हम लगा रहे हैं तो 1000 को हम कहेंगे मार्जिन। ये कुछ इस्तिलाहात है। फॉरेक्स एक्सचेंज का तरीका क्या होता है कि हम कैसे जुड़ेंगे और लोग जो जुड़ते हैं वो कारोबार कैसे करते हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि कोई भी आदमी खुद से नहीं जुड़ सकता फॉरेक्स ट्रेडिंग में। हम खुद जाके बोले कि भाई हमको कारोबार करना है, हम जुड़ना चाह रहे हैं, पैसे हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, नहीं कर सकते। दरमियान में एक ब्रोकर होना जरूरी है। ब्रोकर के जरिए से कोई भी आदमी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकता है। ये ब्रोकर, एक आदमी है मिसाल के तौर पे जैद समझिए, जो ये कारोबार करना चाहता है। जैद ये कारोबार करना चाहता है तो जैद सबसे पहले ब्रोकर को कहेगा कि मुझे ये कारोबार करना है, क्या करूं मैं। ब्रोकर से राब्ता करेगा। ब्रोकर कहेगा कि भाई आप एक अकाउंट खुलाइए हमारी वेबसाइट पर। जैद अकाउंट खुलवा लेता है। अकाउंट खुलवाने के बाद वेबसाइट पे मुख्तलिफ ग्राफ्स बताए जाते हैं। ग्राफ्स, चार्ट्स यानी नक्शे कि भाई कौन सा डॉलर बढ़ रहा, कौन सी करेंसी बढ़ रही, घट रही। इस तरीके से आप लोग भी देखे होंगे एड्स में बताता, ऊपर जाते रहता या नीचे आते रहता, उसे कहेंगे ग्राफ्स, चार्ट्स वगैरह कहेंगे हम, नक्शे। तो ये आदमी जैद वेबसाइट पे देखते रहता है कि भाई कौन से मुल्क की करेंसी बढ़ रही, कौन से मुल्क की करेंसी घट रही, कौन से मुल्क की करेंसी में खरीदा तो फायदा होगा वरना नुकसान हो जाएगा, ये देखते रहेगा। अब ये फैसला करा कि भाई डॉलर का फायदा होगा, डॉलर का रेट बढ़ते जा रहा है क्योंकि अमेरिका दिन ब दिन तरक्की करते जा रही है, डॉलर का रेट बढ़ रहा है, लिहाजा मैं डॉलर खरीदूंगा। जैद ब्रोकर को कहता है कि मैं 1 लाख डॉलर खरीदना चाह रहा हूँ कारोबार करने के लिए, पूरी रकम लगाने तैयार नहीं है। तो ब्रोकर कहेगा ठीक है, आप 1:100 का लेवरेज अदा करिए, यानी आप सिर्फ 1000 रुपये दीजिए और बाकी 99,000 रुपये ये ब्रोकर कंपनी लगाएगी। और ये 99,000 रुपये खर्च रहेगा, इसके ऊपर सूद भी लेगी ये कंपनी। इंटरनेट पे जो इस कंपनी के वेबसाइट्स वगैरह है उस पर वजाहत है कि ये कंपनी रकम देकर इसके बदले में सूद भी वसूल करती है, सूद भी आपको अदा करना पड़ेगा। जब ये बात तय हो जाती है तो 1 लाख डॉलर ब्रोकर खरीद लेता है जैद की तरफ से। ये खरीदे गए पैसे आपको कहीं भी दिखाई नहीं जाते, बस वेबसाइट पे बस इतना दिखाया जाता है कि जैद 1 लाख डॉलर खरीदे हैं, बस आपके अकाउंट में नहीं आते, कहीं भी नहीं आते ये पैसे, बस खाली शो कर दिया जाता, लिखा हुआ आता है कि भाई जैद जो है वो 1 लाख डॉलर खरीदा है। जी, तो जब
زید کے بارے میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اسکرین پہ کہ زید نے 1 لاکھ امریکہ ڈالر خریدا ہے. اب پھر زید یہ گراف دیکھتا ہے کہ امریکہ کا ڈالر بڑھ رہا ہے یا نہیں. مثال کے طور پہ زید نے جب خریدا تھا 60 روپے تھا اس وقت, 60 روپے میں 1 ڈالر آ رہا تھا. بعد میں کچھ وقت کے بعد جب دیکھا تو 80 روپے ہو گیا امریکہ کا ڈالر. اب جب زید یہ روپے ڈالر بیچے گا, ڈالر بیچ کے دوبارہ سے روپے خریدے گا تو منافع ہوگا, فائدہ ہوگا. تو زید بروکر کو پھر حکم دیتا ہے کہ بھئی آپ جو 1 لاکھ ڈالر خریدے ہیں میری طرف سے وہ 1 لاکھ ڈالر آپ بیچ دیجئے, اور جو منافع آئے گا وہ اس حساب سے تقسیم ہو جائے گا. یعنی اس کا ایک حصہ زید کو ملے گا اور باقی 99 حصے بروکر کو ملیں گے. یہ جو 99 حصے بروکر کو مل رہے ہیں اور ایک حصہ مل رہا ہے, اس میں سے نقصان بھی نکالا جائے گا. اگر خدا نہ خواستہ فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو 1000 روپے جو 1000 ڈالر جو زید نے ڈالا تھا اس میں سے نقصان نکالا جائے گا. مثال کے طور پہ 50 روپے کا نقصان ہو گیا تو اب زید کی رقم اکاؤنٹ میں صرف 950 رہے گی. اگر پورے ہی ختم ہو گئے, پورا نقصان میں 1000 ڈالر پورے چلے گئے, تو بروکر کمپنی بولتی ہے کہ بھئی آپ دوبارہ سے مارجن ڈالو, آپ دوبارہ سے کچھ اور پیسے انویسٹ کرو, یا پھر جتنا ہمارا نقصان ہوا آپ پورا نقصان ہم کو ادا کرو. یہ ہے فارکس ٹریڈنگ کا طریقہ. اب اس کا حکم کیا ہے, شرعی حکم کیا ہے کہ یہ فارکس ٹریڈنگ کر سکتے ہیں, ہم انویسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے فارکس ٹریڈنگ میں؟ جیسا شروع میں بات آئی تھی, اس کے 2 قسم ہیں. ایک ہے کرنسی اور دوسرا ہے کوموڈیٹی. پہلے ہم کرنسی کا سمجھتے ہیں کہ ہم کرنسی دے رہے ہیں اور سامنے والا ملک بھی ہم کو کرنسی ہی دے رہا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ کرنسی کی فارکس ٹریڈنگ جائز نہیں ہے. کئی علماء نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے, اس لیے کہ اس میں شرعی اعتبار سے مختلف قباحتیں اور برائیاں پائی جاتی ہیں. پورے گنانے کی تو ضرورت نہیں ہے, چند گنوا دیتا ہوں میں. نمبر 1, پیسہ جو ہوتا ہے وہ اصل میں وسیلہ اور ذریعہ ہوتا ہے. پیسہ اصل میں خود چیز نہیں ہے کہ اس کو خریدا جائے. ہم بھی جو پیسے کماتے ہیں کرتے ہیں وہ بھی اس لیے نہیں کماتے کہ ایک چیز ہم کو مل گئی بھائی, بلکہ اس لیے کماتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے دوسری چیزیں خریدی جائے, ضروریات کی تکمیل کی جائے. تو پیسہ اصل میں وسیلہ ہے. نمبر 2, بے معلوم. معلوم کہیں گے جو چیز ہے ہی نہیں, جو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی, جس کا وجود نہیں ہے, اسے کہیں گے معلوم. یہ جو بے ہے, یہ جو کاروبار ہے بے معلوم ہے. جیسے کہ میں ابھی بتایا کہ بس اکاؤنٹ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ خریدے آپ بیچے, آپ خریدے انہوں خریدے انہوں بیچے. اتنا دن بھر میں $7 ٹریلین کا ہو رہا ہے, سب کے اکاؤنٹ کیسا مینٹین کریں گے؟ تو بس لکھ دیا جاتا ہے کہ آپ خریدے, فلاں آدمی نے بیچا, فلاں آدمی نے یہ خریدا. تو حقیقت میں وہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے. میں آپ کو بیچا, آپ کے اکاؤنٹ میں لکھ دیا, آپ کے پاس ہے ہی نہیں وہ چیز, میرے پاس ہی نہیں تھی, میں آپ کو دیا ہی نہیں, خرید لکھ دیے. آپ تیسرے آدمی کو بیچ رہے ہیں, آپ کے پاس ہی نہیں ہے, تیسرے آدمی کے پاس لکھ دیا آپ خالی کمپیوٹر پہ کہ تیسرا آدمی نے خرید لیا اس چیز کو. تو حقیقت میں جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہ ہے ہی نہیں, وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, اس کا وجود ہی نہیں ہے. لہذا بے معلوم ہے, اور بے معلوم شریعت میں جائز نہیں ہے. جو چیز آپ کے پاس ہے وہ بیچیے آپ, جو چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس گھڑی ہے ہی نہیں, آپ گھڑی کا بزنس کر رہے ہیں, آپ بول رہے کہ میں آپ کو گھڑی بیچتا ہوں, ہے ہی نہیں گھڑی, کہاں ہے گھڑی, کون سی گھڑی بیچنا چاہ رہے ہیں آپ, گھڑی ہے ہی نہیں. تو جو چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں اس کا کاروبار جائز نہیں ہے. نمبر 3, بیع قبل الخبز. شریعت کا ایک اصول یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ خریدیں گے پہلے آپ کی کسٹڈی میں لیں گے, اس کو پہلے آپ کے کنٹرول میں لیں گے, اس کے بعد دوسرے آدمی کو بیچیں گے. جیسے مثال کے طور پہ آپ دکان سے گھڑی خریدے بعد میں آپ کا کام ہے آپ جا کے گھڑی لے لینا, اب گھڑی لے لیے بعد دوسرے آدمی کو بیچ لینا. ایسا نہیں کر سکتے آپ کے گھڑی لے لیے, دکان پہ ہی گھڑی رکھی تھی, آپ فون پہ تیسرے آدمی کو بول رہے بھائی وہ گھڑی میری چاہیے, آپ جا کے لے لو, میں آپ کو بیچ دے رہا ہوں. ایسا نہیں کر سکتے. پہلے ہم اپنی کسٹڈی میں لیں گے, ہم اپنے کنٹرول میں لیں گے, ہم اپنے قبضے میں لے لیں گے, اس کے بعد دوسرے کو بیچ سکتے. تو جیسے اوپر وضاحت آئی, حقیقت میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں. حقیقت میں کوئی اس نام کی کرنسی وغیرہ ہم کو دی نہیں جاتی, اکاؤنٹ میں کچھ بھی لکھا نہیں جاتا, بس خالی شو کیا جاتا. کرنسی ہے ہی نہیں تو اس پہ قبضہ کیسا کریں گے, اور قبضہ ہی نہیں کریں گے تو آگے بیچیں گے کیسا ہم. اور یہاں پہ اس کاروبار میں ہوتا یہی ہے کہ قبضہ ہی نہیں ہوتا, بغیر قبضے کے آگے بیچ دیا جاتا ہے. اس وجہ سے بھی یہ کاروبار جائز نہیں ہے. نمبر 4,
سود جو قرض دیا جاتا ہے، جیسے وضاحت آئی، جیسے خود ویب سائٹس پہ وضاحت ہے کہ جو رقم بروکر دیتا ہے اس کے بدلے میں سود وصول کرتا ہے، تو اور سود لینا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور وجہ ہے جوا اور سٹہ، گیمبلنگ۔ یہاں پہ جو مقصد ہے ہمارا کرنسی لینے کا، وہ کوئی صحیح مقصد نہیں ہے کہ بھئی ہم کو ہماری ضرورت پوری کرنی ہے، ضروریات کی تکمیل کرنی ہے، بس یہ چاہ رہے ہیں کہ دوسرے ملک کی کرنسی لے لیں، ریٹ جیسا بڑھے گا بیچ دیں گے، پھر لیں گے، پھر ریٹ بڑھے گا پھر بیچ دیں گے۔ یہاں پیسے کمانا مقصد نہیں ہے، بلکہ جوا ہو گیا یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوا اسے ہی کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز میں پیسہ لگا رہے ہیں، وہ پیسے سے نفع آ بھی سکتا بلکہ پورے نقصان بھی ہو جا سکتا، آنا ہے آپ کو آئے گا بھی، یہ آنا ہے پورا نقصان بھی ہو جا سکتا، اور یہ کاروبار ایسے ہی ہے۔ لہذا اس میں جوا اور سٹہ بھی پایا جاتا ہے، اور یہ بھی ناجائز ہے۔ یہ 5 بنیادی قباحتیں پائی جاتی ہے، اس لیے کرنسی ایکسچینج کا کاروبار کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے کموڈٹی۔ کموڈٹی کی مثال میں بتایا تھا گولڈ، سلور، آئرن، کروڈ آئل وغیرہ، جو بھی سامان ہے، گیہوں ہے، رائس ہے، کپڑے ہیں، ہر چیز کرنسی کے علاوہ جو بھی سامان رہے گا اس کو ہم کموڈٹی کہیں گے۔ اس کا حکم معلوم کرنے کے لیے ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ حقیقت کے اعتبار سے 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہے، یہ پورے کموڈٹی ہی کہیں گے اس کو، لیکن حکم معلوم کرنے کے لیے 2 چیزوں میں تقسیم کر دیں گے۔ پہلی قسم ہوگی گولڈ اور سلور کی، دوسری قسم ہوگی آئرن اور دوسرے سامان کی، جو بھی سامان ہے، 2 تقسیم کر دی ہم۔ گولڈ اور سلور، جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا ہے کہ کرنسی جو ہوتی ہے اس کو ہم کرنسی بنائے ہیں، اس لیے شریعت میں اس کو کہیں گے ثمن اعتباری، اور گولڈ اور سلور کو اللہ تعالیٰ نے ہی کرنسی بنایا ہے، اس لیے اسے کہیں گے ثمن خلقی۔ تو بس فرق اتنا ہی ہے کہ ہم بنائے ہیں ایک کو، دوسرے کو اللہ تعالیٰ بنائے ہیں، ورنہ یہ بھی کرنسی اور یہ بھی کرنسی ہے۔ تو جیسے یہ کرنسی کا حکم ہے، یہ کرنسی کا بھی وہی حکم ہے۔ یہ کرنسی بھی جب آپ خریدیں گے تو حقیقت میں گولڈ سلور میں موجود رہے ہوں گا، دوسرے آدمی کا تھرڈ پارٹی کے پاس موجود نہیں رہتا، بس لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے گولڈ خریدا، فلاں آدمی نے اتنا گولڈ بیچ دیا، فلاں آدمی نے سلور بیچ دیا۔ تو حقیقت میں بے معدوم ہے یہ، اور بے قبل الخبز بھی ہے کہ قبضہ ہی نہیں ہو سکتا، چیز موجود ہی نہیں ہے، تو قبضہ کیسے کریں گے آپ؟ تو گولڈ اور سلور میں بھی یہی صورت پائی جاتی ہے، سود بھی ہے، جوا بھی ہے، یہ تمام صورتیں گولڈ اور سلور میں بھی پائی جاتی ہے۔ لہذا اس کا حکم بھی کیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اب کموڈٹی کی دوسری قسم آئرن، کروڈ آئل وغیرہ، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم بھی یہی ہے کہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ وجوہات یہی ہے۔ یہ پہلی وجہ تو نہیں ہے کیونکہ وہ کرنسی نہیں ہے، البتہ یہ دوسری وجہ بے معلوم، حقیقت میں کروڈ آئل نہیں رہتا، یہ جو کروڈ آئل کر رہے ہیں یہ دوسرا کاروبار ہے۔ حکومت جو ہم کو پیٹرول منگا کے دیتی ہے، دوسری چیزیں منگا کے دیتی ہے، یہ دوسرا کاروبار ہے، یہ فارن ایکسچینج میں نہیں آتا۔ اس لیے نہیں آتا، فارن ایکسچینج اصل میں ٹریڈنگ ہے ہی نہیں، کاروبار ہی نہیں ہے، یہ تجارت ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ مقصد بس پیسے لگا کے پیسے آنا، بس ہمارے کو کاروبار کر کے چیز منگانا، چیز پھر وہ بیچنا ہم آگے، اس کے بدلے منافع کمانا، یہ ہے ہی نہیں مقصد۔ اس کا مقصد بس اتنا ہے، پیسہ انٹرنیٹ پہ شو کرنا، اس کے ذریعے سے ہیر پھیر ہونا، بھائی ہوائی میں کاروبار ہونا، ہوائی کاروبار، اور اس کے ذریعے سے فائدہ حاصل ہونا، یہ مقصد ہے اس کا۔ لہٰذا جو ہم کروڈ آئل دیکھتے ہیں حکومت منگاتی ہے، وہ فارن ایکسچینج میں نہیں آتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ بھی یہی وجوہات پائی جاتی ہے، بے معدوم ہے، بے قبل القبض ہے، چیز موجود ہی نہیں ہے تو قبضہ کیسے کریں گے؟ اور بغیر قبضے کے فائدہ، یعنی جب کروڈ آئل کا ریٹ بڑھ جاتا ہے پیٹرول وغیرہ کا، آگے بیچ دے رہے، قبضے کے بغیر بیچ دے رہے، اور اسی طریقے سے جو قرض لیے رہے ہیں اس پہ سود بھی ہے، تو یہ بھی بے جائز نہیں ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اگر بالفرض قبضہ ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ جیسے میں بتایا کہ حقیقت میں تو یہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے، بعض ملکوں کے پاس قبضے کی اجازت ہے، جیسے ملیشیا ایک ملک ہے، وہاں پہ اگر آپ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں تو قبضہ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ چیز موجود رہنا بھی ضروری ہے۔ تو اگر آپ قبضہ کرنا چاہ رہے، پہلے تو قبضہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ مقصد کیا ہے یہاں پہ؟ صرف پیسہ کمانا ہے، چیز لینا ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ قبضہ کرنا چاہ رہے تو کیا حکم بدلے گا اس کا؟
اگر بالفرض قبضہ کر لیا تو کیا حکم بدلے گا؟ چیز موجود بھی ہو گئی اور آپ قبضہ بھی کر لیے تو کیا حکم بدلے گا؟ جواب یہ ہے کہ اس میں نہیں بدلے گا، یہ جائز ناجائز ہی رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اگر چیز موجود بھی ہو گئی اور اس پر قبضہ ہو بھی گیا تب بھی جوا اور سٹا تو ہے، تب بھی جوا اور سٹا تو ہے، اس لیے اگر قبضہ ہو بھی گیا تب بھی یہ جائز نہیں ہے۔ گولڈ اور سلور کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر قبضہ ہو بھی گیا تب بھی یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پہ جوا اور سٹا پایا جاتا ہے۔ یہ جو سامان ہے اس پہ اگر چیز موجود ہے اور قبضہ بھی ہو گیا اور سود وغیرہ بھی نہیں لے رہا ہے، دوسری خبر کچھ بھی نہیں پائی جائے تو کیا یہ جائز ہو گیا؟ جواب یہ ہے کہ یہ جائز ہوگا، کیونکہ اس صورت میں اس کو جوا وغیرہ نہیں کہیں گے بلکہ تجارت کہیں گے، کیونکہ تجارت میں پیسہ کمانا ہی مقصد رہتا ہے، یہاں پہ پیسے ہی کما رہے ہیں، پروفٹ کما رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ چیز موجود بھی رہنا، قبضہ بھی ہو جانا، اسی طریقے سے سود بھی نہ رہنا اور ادھار بھی نہیں رہنا، جتنی دوسری قباحتیں برائیاں ہیں وہ کچھ بھی نہیں پائی جا رہی اور آپ چیز خرید رہے ہیں تب جائز ہوگا، ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بھی بہت ریئر کیس ہے کیونکہ یہاں پہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے حقیقت میں، یہاں صرف پیسہ کمانے کی مارکیٹ ہے۔ ایک اور آخری بات رہ گئی ہے، یہ تو تفصیل ہو گئی ناجائز ہونے کی جائز ہونے کی، کیا کوئی شکل جائز بھی ہے کہ ہم فورن ایکسچینج کر سکتے ہیں، کرنسی ایکسچینج کر سکتے ہیں، روپیہ دے کے ڈالر وغیرہ لے سکتے ہیں، کیا جائز شکل بھی ہے؟ دو شکلیں جائز ہیں، جائز صورتیں۔ پہلی صورت ہے سفر۔ اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو آپ کرنسی ایکسچینج کر سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ کو حج کو جانا ہے، آپ انڈیا کے روپیہ تو نہیں چلائیں گے وہاں پر حج میں، آپ کو وہاں کے ریال ہی لینا پڑے گا، تو یہاں پہ جو ریال آپ لے رہے ہیں اس کا مقصد کاروبار کرنا نہیں ہے، بیچ کے کر کے جیسے یہاں پہ جوا اور سٹا ہو رہا تھا، مقصد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ میں آگے بیچوں گا پھر ریال کے پیسے گھٹے بڑھے یا روپیے کے پیسے گھٹے بڑھے تو اس کے ذریعے پیسے کماؤں گا، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہاں یہ ہے کہ آپ جب حج پہ جائیں گے تو وہاں چیز خریدیں گے یا کچھ خرچے ہوں گے آپ کے، اور وہاں وہ ریال چلتا ہو تو آپ کو ریال دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے کوئی اور ملک گھومنے گئے آپ، آسٹریلیا، لندن، امریکہ وغیرہ، تو وہاں پہ وہاں کی کرنسی دینی پڑے گی آپ کو، تو اس وجہ سے آپ کرنسی ایکسچینج کر سکتے، روپیہ دیں گے ڈالر لے سکتے ہیں، ریال لے سکتے ہیں آپ، یہ ہے مسئلہ، کیونکہ یہاں پہ مقصد کاروبار کرنا یا پیسے کمانا نہیں ہے، ضرورت پوری کرنا ہے۔ دوسری صورت ہے ریئل بزنس، حقیقی کاروبار، کمپیوٹر پہ کاروبار نہیں بلکہ حقیقی کاروبار۔ مثال کے طور پہ آپ ایک چیز خریدنا چاہ رہے ہیں، کوئی باہر سے بندہ آیا ہوا تھا، باہر کا کوئی اچھا آئی فون لا کے دیا سکتے، مثال کے طور پہ وہ بیچنا چاہا، لیکن وہ آدمی یہ بول رہا کہ بھائی میرے کو پیمنٹ جو ہے روپیے میں رہا ہوں، آپ میرے کو ڈالر لا کے دو، ڈالر میں پیسے دیتا ہوں، میں اتنے ڈالر میں خریدا تھا، میرے کو بھی ڈالر ہی چاہیے، روپیز میں لے لیتا ہوں۔ اب یہاں پہ آپ کیسا کریں گے؟ آپ کو ڈالر ہونا پڑے گا آپ کو چیز خریدنے کے لیے، تو آپ جائیں گے، جا کے کسی بھی آدمی سے پیسوں کا تبادلہ کریں گے، ایکسچینج کریں گے، اس کو روپیز دے کے ڈالر لے کے لے لیں گے، اس کے یہ آدمی سے آپ فون خرید سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ کا مقصد صحیح ہے، استعمال کرنا ہے آپ کا مقصد، صرف پیسے برابر کر کے پرائس فلکچویشن جو ہوتا اوپر نیچے پرائس، اس سے جو اوپر نیچے ریٹ ہوتا ہے اس سے فائدہ کمانا اور بغیر قبضے کے بس آگے بیچ دینا، یہ مقصد نہیں ہے آپ کا، اسی لیے وہ دو صورتیں جائز ہے۔ یہ ہے فارکس ٹریڈنگ کا کاروبار۔ خلاصہ یہ ہے کہ کرنسی ایکسچینج کا اگر آپ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں باضابطہ انٹرنیٹ پہ آن لائن فائدہ پروفٹ کمانا چاہ رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، اور کموڈیٹی ایکسچینج میں بھی گولڈ سلور کا بھی یہی حکم ہے، جائز نہیں ہے، اور آئرن آئل وغیرہ یہ جو ہے اگر دوسرے شرائط پائے جاتے ہیں، قبضہ وغیرہ ہو گیا، چیز بھی موجود ہوگی تو جائز ہوگا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے، اسی طریقے سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، مفتی شعیب اللہ خان صاحب، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، یہ سب فتاوی میں یہی وضاحت ہے کہ یہ سب قباحت کی وجہ سے یہ کاروبار جائز نہیں ہے، اس میں پیسہ لگانا نہیں چاہیے بلکہ احتیاط کر کے پیسہ ہے تو بھی نکال لینا چاہیے، یہ ہے خلاصہ۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔